الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے انہی چیز کا تذکرہ کروں گا، کبائر گناہوں کی تذکرہ کروں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے تذکرہ چل رہا ہے کہ کبیرہ گناہ ایک ایسے گناہ ہے کہ جب تک انسان کبیرہ گناہ سے توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، توبہ و طائف نہ ہو، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو نہیں بخشے گا۔ اور میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا، پھر سے بیان کرتا ہوں تاکہ سیر فہرست ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر وہ چیز آ جائے۔ وہ کیا تھی؟ پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا تھا، دوسری چیز والدین کی نافرمانی کرنا تھا، تیسری چیز جھوٹ بولنا تھا، اور چوتھی چیز جھوٹی گواہی دینا تھا۔ اس کے بعد آج حضرات کے سامنے جو گفتگو کی جائے گی وہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے 5ویں چیز، نماز کو چھوڑنا۔ نماز کو چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اگر ایک انسان پورے 11 مہینہ مسجدوں سے کوسوں دور ہے، مسجدوں سے رشتہ کاٹے ہوئے ہیں، جمعہ وہی کہانی 8 کی یا 360 کی کہانی بنا ہوا ہے، یعنی 8 کی نماز بولے تو ہفتے کی نماز ہی ہے، 60 کی بولے تو 8 کی 360 کی، اس طرح سے ہے کہ صرف ایک سال کا ہے 360 والی، اور خاٹ جنازے کی نماز والی ہے۔ تو 3 کیٹیگری رہ جاتی نمازوں کی۔ آج دنیا کے اندر نہ تو تقریر کرنے والوں کی کمی پائیں گے، نہ کرانے والوں کی کمی پائیں گے، نہ جلسہ جلوس کی کمی پائیں گے، نہ عالموں کی کمی پائیں گے، نہ درس کی کمی پائیں گے، نہ دروس کی کمی پائیں گے، نہ کتابوں کی کمی پائیں گے۔ الغرض کی کوئی چیز کی کمی آج نہیں ہے، آج فراوانی ہے ہر چیز کے۔ اور انسان چاہے تو جس موضوع پر کتاب پڑھنا ہو، جس موضوع پر بیان سننا ہو، چاہے کوئی بھی چیز، تو فوراً انسان کے آج انٹرنیٹ کی دنیا آج سامنے موجود ہے۔ لیکن آج عمل کے اندر کوسوں دور چلے جا رہا ہے انسان، اور عمل کے اندر کوتاہی ہونے کی بنا پر یہ ایک ہمیں اور آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا۔ تو یہ نماز کو چھوڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نماز اگر مسلسل انسان چھوڑتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں 1 مہینہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، 1 مہینے نماز پڑھنے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم جہنم کے آگ سے بچ جائیں گے، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس تعلق سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر فتاوی کمیٹی سے سوال کیا گیا کہ ایک انسان ہے 11 مہینہ تو مسجد سے دور رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آ کر کے 1 ماہ نماز پڑھتا، تو ان کے تعلق سے کیا ہے؟ تو فرمایا تھا انہوں نے کہ دیکھیے، ان کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے 11 مہینہ تک تو وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نہیں ہے، 11 مہینہ اللہ رب العالمین نافرمانی کر رہا ہے، معصیتوں کے اندر گھرا ہوا ہے، صوم صلات کے پابند نہیں ہے، سستی و کاہلی کر رہا ہے، اور کوئی ان کی نظر میں قدر ہی نہیں اس چیز کی، لیکن اس کے بعد 1 مہینہ صرف آ کر کے نماز پڑھ دیتا ہے اور صوم صلات کے پابند ہو جاتا ہے، وہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، بربادی ہے ہر اس نمازی کے لیے جو اپنے نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں۔ ویل ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ ویل اور بربادی ہے۔ اور ویل کیا چیز ہے؟ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ویل۔ تو ویل اگر دنیا کی یہ سب جو پہاڑ ہے، اگر اس ویل وادی میں ڈال دیا جائے، جو ویل جہنم کی وادی وہاں ڈال دیا جائے، تو پگھل جائے یہ پہاڑ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں،
یہ پہاڑ اگر ویل کے اندر ڈال دے، ویل جو جہنم کی وادی ہے اس میں اگر ڈال دیا جائے تو یہ پہاڑی پگھل جائے، اس طرح سے وہ دردناک عذاب ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز میں سستی و کاہلی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، بفرض محال اگر کوئی شخص ایسا کرے گا کہ مال اور اولاد کے نشے میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑ لے گا، ذکر نہیں کرے گا، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سراسر اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو اس کے اندر بھی وہی چیز کہا جا رہا ہے، یہاں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ذکر سے مراد یہاں پر 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ تو اس طرح سے یہ کبائر گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے نماز کو چھوڑ دینا ہے، نماز کو ترک کر دینا ہے، نماز کی کوئی اہمیت کو نہ جاننا ہے۔ اور نماز ایک انسان پڑھتا بھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساہون کیا ہے، یہ چیز ساہون کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں ساہون یہ ہے جو کوئی انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن ان کی نظر میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے وقت سے ٹال مٹول کرتی ہے۔ اگر نماز ہمارے اور آپ کے اوپر 5 وقتوں پر فرض کی گئی ہے، 5 وقت فرض ہے، فجر کے وقت ہم فجر ہی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے وقت عصر ہی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے وقت ظہر ہی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وقت عشاء ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ سب ہے۔ لیکن کوئی انسان چاہتا ہے یہ کہاں چلو ایک ہی بار میں جا کر کے پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز جو ہے ہم اور آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے جو ظہر کی نماز ہے وہ عصر کے وقت پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز ہے وہ مغرب کے وقت پڑھ رہے ہیں، سستی و کاہلی کی بنا کہاں بعد میں بھی تو ہو جاتی ہے نماز، یہ کیا کرتے ہیں عشاء کی نماز فرض محال ایک دم اس میں پڑھ رہے ہیں، فجر کی وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ غافل کر دینا، اور سستی و کاہلی سے اگر کوئی چیز نماز کو چھوڑتا ہے تو یہ کبائر میں سے ہے۔ اور ایسے اگر کوئی گناہ کی مرتکب ہے، اور میں بفرض محال اس لیے بھی یہ ساری چیزیں بتلا رہا ہوں کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے، شرکت شیاطین جو ہے، اس لیے ہم اور آپ کو اس طرح سے نظر آ رہے ہیں، مسلم اس طرح سے نظر آ رہے ہیں، ورنہ کہاں ایسے مسلمان نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمارا آپ کا دل جڑ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ہم اور آپ 12 مہینہ، صرف 1 مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے مسجدوں کو ایسے آباد کرنے والے ہو جائیں۔ 12 مہینے جس طرح سے ابھی قربانیاں ہم نے اور آپ نے پیش کی ہے کہ ہر چیز کا چینجنگ آ گیا ہے، کھانے کا وقت بھی چینج ہو گیا ہے، پینے کا وقت بھی بدل گیا ہے، اٹھنے سونے جاگنے ساری چیز بدل گیا۔ یہ کس لیے؟ صرف اس بنا پر کہ ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں، بس یہی مسئلہ ہے ہمارا اور آپ کے لیے۔ کیا ہے؟ بس یہی چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ ہے۔ تو ہمارے آپ کے دل کے اندر ڈر آ جائے، اس بنا پر یہ سارے چیز کبائر گناہ کی ایک فہرست میں بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ کے بعد دیگرے میں آپ حضرات کے سامنے 70 کبائر گناہ جو ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، 70 کا ذکر کروں گا کے بعد دیگرے۔ لیکن وہیں پر یہ چیز جو ہے نماز کو کوئی انسان معمولی جان کر کے سمجھتا چھوڑ دیتا ہے تو یہ کبائر گناہ ہے، اور بفرض محال دوسرے جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ جو نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، سستی و کاہلی کے ساتھ چھوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے ایسا شخص مشرک ہے، ایسا شخص مشرک ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو انسان قبر کے اندر جا کر کے جھک جائے وہی مشرک، جو انسان غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دے وہی مشرک، جو شخص مجاور بن کر کے بیٹھ جائے وہی مشرک، جو شخص کسی اور سے منتیں مانگنے لگے وہ مشرک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کے اندر، سورہ روم آیت 31 کے اندر فرماتا ہے کہ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کرو، ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے
وہ انکار کرتا ہے یا چھوڑتا ہے سستی و کاہلی کی وجہ سے، نماز تو ہمارے آپ کے اوپر فرض ہے، نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ نماز اگر کوئی شخص نہیں چھوڑتا ہے، ان کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ قارون کے ساتھ ہوں گے، فرعون کے ساتھ ہوں گے، حامان کے ساتھ ہوں گے، ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ تو اگر وہ بفرض محال مسلمان ہے، پھر مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ قیامت کے دن کیوں ہے؟ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آتا بین العبد و بین کفر ترک الصلاۃ، اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی چیز ہے بیچ میں تو وہ نماز ہے۔ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے تب تو وہ مسلمان ہے، لیکن نماز کو ضائع کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، ہٹ گیا وہاں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی کہتا کہ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو وہ فرض محال اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مشرک ہے۔ اور کیوں مشرک ہے میں بتاؤں ان کی تفسیر۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، لیکن ہم اور آپ وہاں پر اللہ رب العالمین کے حکم کو نہ ماننے کے بجائے ہم اور آپ اپنے نفس کے خیالات جو ہے نفس کے اوپر چلتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن کی آواز ہمارے اور آپ کے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، اور مؤذن بفرض محال ایک الفاظ بڑھا کر کے بھی بیان کر رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہمارے اور آپ کے کانوں میں ٹکرا رہی آواز، مگر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ بات تو غلط ہے، کیونکہ یہاں یہ ہے، یہاں نیند بہتر ہے نماز نہیں، نیند بہتر ہے نماز نہیں۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ چیز نکل رہی ہے کہ نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو ہم اور آپ وہاں پر اپنے خواہشوں کو نہیں کچلے، ہم اور آپ اپنے خواہشوں کے غلام بن گئے، اسی بنا پر بے نمازی مشرک ہے۔ اسی طرح سے اذان کے اندر ہو رہی اذان دے رہے مؤذن، حی علی الصلاۃ، کہہ رہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، تب کامیابی تمہیں ملے گی۔ لیکن ہمارے اور آپ کے سوچ کے مطابق ہمیں اور آپ کو اس کو الٹا کر دینا چاہیے، ان کے برعکس کر دینا چاہیے۔ حی علی الفلاح پہلے کامیابی چاہیے، اس کے بعد ہمیں نماز چاہیے۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حی علی الصلاح، اگر تم آ کر کے مسجدوں کو آباد کرو گے، صوم صلات کے پابند ہو گے، نماز ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکو گے، سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں، کسی بھی حالت میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ ہمارا اور آپ کا سوچ کیا ہے کہ نہیں، پہلے کامیابی چاہیے، پہلے کامیابی چاہیے، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ تو برض یہ چیز ہے، ایک مستقبل موضوع ہے، اور اس کے تحت اگر گفتگو کیا جائے تو سالہ سال بیت جائے گی، لیکن یہ موضوع ختم ہونے والی نہیں۔ نماز کی بڑا اہمیت ہے اسلام کے اندر، نماز کی بڑا اہمیت ہے، اور قرآن کریم کے اندر تقریباً نماز کے تعلق سے 82 مرتبہ ذکر آیا قرآن کریم، قرآن مقدس کے اندر، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ اور جتنا زیادہ نماز کے تعلق سے ذکر آیا ہے، آج دیکھا جائے تو وہی چیز سستی و کاہلی نماز کے اندر زیادہ ہو رہی ہے۔ چلو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ سال بھر میں کسی طرح سے ٹال مٹول کر کے ایک بار انسان نکال دیتا ہے، پیسے والے ہیں، صاحب استطاعت ہے، تو وہ چیز حج بھی کر لیتا ہے ایک بار، اور دیگر چیزیں کر دیتا ہے، لیکن نماز کے اندر سستی و کاہلی ہے پائی جا رہی ہے۔ نماز کو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہی نازل ہو رہی کہ جنگ کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہوئی، جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ میں موجود ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور مفسرین نے باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا ہے ہر کتابوں کے اندر، صلاۃ الخسوف یعنی خوف کی نماز کے تعلق سے۔ تو وہاں پر سر جانے کا خوف ہے کہ مشرک خون کا پیاسا ہے، اگر سجدے میں جائے تو کہیں سر یہ گردن کٹ جانے کا خوف ہے، اگر رکوع میں جائے تو کمر کٹ جانے کا خوف ہے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھیے اور باجماعت نماز ادا کیجیے۔ کیسے نماز ادا کریں؟ تو ایسے موقع پر بھی نماز، ایک جنگ کے موقع پر عین موقع مشرک کو شکست دینے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ایسے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہوئی۔ پھر کوئی انسان چاہے کہ ہم دکان کے اندر بیٹھے ہوئے، کاروبار کے اندر مشغول یا بستروں کے اندر پڑے ہوئے ہماری نماز معاف ہو جائے، تو یہ ہمارے اور آپ کے سوچ سے باہر ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا کبائر میں سے، نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے جب تک کہ وہ توبہ و تائب نہ ہو، عزم مصمم نہ کرے کہ مولا کریم میں نے آج تک
غفلت کی زندگی گزار دی ہے. مولا کریم آج تک میں نے نماز کو ضائع کر دیا ہے، لیکن آج کے بعد عزم مصمم کرتے ہیں، عزم صمیم کرتے ہیں اور ندامت و شرمندگی کے آنسو بہاتے ہیں، اور مولا کریم آج کے بعد توبہ استغفار ہوتے ہیں، توبہ و تائب ہوتے ہیں. مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ایسے توبہ و استغفار کر کے جب تک مسجدوں سے رشتہ وہ انسان جوڑ نہ لے ان کے گناہ نہیں معاف نہیں ہوتے. کبائر گناہ میں سے نماز کو چھوڑنا. اس لیے ہم اور آپ ان کی پابندی کو سمجھیں اور ہم اور آپ نماز کی اہمیت کو جانیں، کیونکہ نماز اسلام کے اندر جو کلمہ شہادتین کے بعد جو ہے وہ نماز ہے. اس لیے ہم اور آپ نماز کی اہمیت کو جانیں، نماز کیا چیز ہے، اور صحابہ کرام سلف صالحین ہمارے نماز کے لیے کیسے تڑپتے تھے، اس نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور نماز پڑھیں. لیکن ہم اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ایسا شخص مشرک ہے. اگر ہم اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے پڑھے تو ہم اور آپ کافروں کے ساتھ رہیں گے. اسی طرح سے یہ چیز نماز اگر ہم اور آپ پڑھتے تب مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتے تو مسلمان نہیں ہے. اس لیے ہم اور آپ نماز کو قائم کرنے والا بنے، نماز کے اندر سستی کاہلی نہ کریں. اور الفاظ دیگر بے نمازی کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر، تو ایک سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، کہ تم سقر میں کیوں چلے گئے، دوزخ میں کیوں چلے گئے؟ وہاں پر جواب ہوگا کہ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہاں پر کوئی اور ذکر نہیں ہے. سب سے پہلا سنٹنس جو قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم کے اندر چلے گئے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو اس طرح سے بے نمازی شخص جو ہے وہ جہنمی ہے. اس لیے ہم اور اب توبہ و طائف ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نماز کا پابند ہو جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں، تب تو ہمارا آپ کے لیے بھلائی ہے. ورنہ ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن کہنا پڑے گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہم آپ کو اس کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے، اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق دے. تقبل رب العالمین وآخر الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.